نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی جلالت و جبرور کا مستحق رب ذوالجلال ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات میں سب سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا انسان کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے ہادی و رہنما قائد و سردار آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد قرآن مجید سے ایک آیت کا مختصر سا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اسی آیت کی روشنی میں آپ تک حق اور صحیح بات پہنچانے اور ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رب ذوالجلال نے کائنات میں بے شمار انبیاء بھیجے اور انگنت کتابیں نازل کی کتنی صحیفے نازل فرمائے ان میں سے کچھ ایسی کتابیں ہیں جنہیں ہم جانتے بھی ہیں مثلا انجیل اور تورات یا صحف ابراہیم یا صحیفہ موسیٰ ان ساری کتابوں کو ہم جانتے ہیں لیکن ان کتابوں میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں اور آخر میں جو سب سے اہم کتاب نازل کی اس کتاب کو ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں یہ قرآن عظیم یقیناً بڑی اہم کتاب ہے اور ساری کتابوں میں سب سے اہم اور سب سے بہتر و افضل ہے قرآن کے اگر معانی پر ہم غور کریں تو قرآن کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں ایک معنی قرآن کا مطلب بمعنی مقروء یعنی ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے لہذا قرآن کا یہ معنی درست ہے کہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے تلاوت کی جانے والی کتاب ہے ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے جو اپنے اندر بہت سارے اوامر نواہی احکام اور فرامین کو سمیٹے ہوئے
قرآن قرء سے ہے جس کے معنی ضم اور جمع کے ہیں، یعنی قرآن کے اندر اللہ نے یہ معنی بھی صحیح بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سے قرآن احکام کو سمیٹے ہوئے ہے، قرآن میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، پوری زندگی کے لیے فرامین بیان کیے گئے ہیں، تو یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہے۔ قرآن کے اور بھی معنی ہیں، مثلا قرآن ایک کتاب کو کہا جاتا ہے، جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ قرآن کا معنی ایک تلاوت کرنے کا بھی ہے۔ قرآن کے آیات میں فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، کہ ہم نے نبی کے دل میں قرآن کو اکٹھا کر دیا، اب اس کو تلاوت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن یہاں تلاوت کے معنی میں ہے۔ اسی طرح قرآن کے معنی ایک نماز کے بھی آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہاں نماز فجر کے لیے قرآن کا معنی استعمال ہوا ہے۔ گویا کہ سارے معنی کا مجموعہ اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ایک کتاب کا نام ہے، قرآن ایک پڑھی جانے والی چیز کا نام ہے، اور قرآن ایک عظیم کتاب ہے جس نے اپنے اندر سارے احکام و فرامین کو جمع اور اکٹھا کر رکھا ہے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ حدیث کہاں سے آئی؟ آسمان سے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ السلام دین کے معاملے میں بغیر وحی کے کچھ نہیں بولتے تھے۔ گویا کہ رب کا قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھی آسمان سے آئی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی رب کے ہیں، قرآن کے الفاظ اور معانی رب کے ہیں، لیکن حدیث کے معانی رب کے ہیں اور تعبیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہی فرق ہے۔ دونوں چیزیں قرآن سے اور حدیث آسمان سے آئی ہے، دونوں کا تعلق ایسے ہے جیسے کشتی اور ملاح کا ہے، ملاح کے بغیر کشتی بیکار ہے، اور کشتی بغیر ملاح کے چل ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے قرآن اور حدیث دونوں کو لے کر کے ساتھ میں چلنا ہے۔ وہ اس لیے کہ انسانی عقل کا اگر کوئی دخل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عقل ہماری ساری چیز کو سمجھ سکتی ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی کم علمی ہے، یہ اس کی جہالت ہے، کیونکہ عقل یہ ناقص ہے۔ انسان کے حواس، ہاتھ، پیر، ناک، کان، آنکھ، جتنی بھی یہ حواس ہیں، یہ سارے حواس ناقص ہیں، مکمل علم نہیں دے سکتے، جنت تک نہیں پہنچا سکتے، ان کے اندر جہالت پائی جاتی ہے۔ لیکن رب کا قرآن وہ مکمل علم دیتا ہے، رب کی حدیث وہ مکمل علم دیتی ہے جو انسان کو منزل مقصود تک لے کر کے جاتی ہے، اور وہ منزل مقصود رب کی جنت ہے، جو جنت ہر انسان کا مقصد اور منزل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بھاری بات نازل کریں گے۔ یہ بھاری بات کیا ہے؟ یہ بھاری بات قرآن ہے، شریعت ہے۔ یہ بھاری چیز کون سی چیز ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، اور یقیناً بھاری ہے۔ قرآن کے ایک حرف کو اگر ہم پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے قرآن بھاری ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک حرف پڑھے تو ایک نیکی مل رہی ہے 10 نیکیاں، لہذا اجر کے اعتبار سے کتاب یہ بھاری ہے، چیلنج کے اعتبار سے بھاری ہے کہ قرآن کے مثل کوئی کتاب قیامت تک لا نہیں سکتا، ایک حرف اور ایک آیت نہیں بنا سکتا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ
لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کوئی بھی پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھا ہو جائیں رب کے قرآن کی مانند نہیں لا سکتے. لہذا قرآن چیلنج کے اعتبار سے بھاری ہے اور قرآن نزول کے اعتبار سے بھاری ہے. اللہ نے جب نبی پر قرآن نازل کیا آپ پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے, کبھی چادر اڑانے کا حکم دیتے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہا, کیونکہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی آپ بڑے تھک جاتے تھے. وحی کی بڑی طاقت اور بڑا بوجھ ہوتا تھا. تو سچ فرمایا اللہ نے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, ہم نے بھاری کتاب نازل کی ہے. تو اے مصطفیٰ کے ماننے والوں, یہ کتاب یقین بھاری ہے. جو پڑھے گا اس کے لیے بھی بھاری ہے, جو عمل کرے گا اس کے لیے بھی بھاری ہے. اور جس نے اس کتاب کو پکڑ لیا تو دنیا والے اس سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ کتاب عظیم اور بھاری ہے. اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے. کس چیز کی؟ روح کی وحی ہے, روح کی وحی کی ہے. اور جب اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں اس آیت میں لفظ روح سے مراد قرآن ہے. اب آپ سوچیں گے کہ قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے, قرآن کو رب ذوالجلال نے روح کہا ہے. کیوں کہا ہے روح؟ گویا کہ یہاں اللہ نے بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ قرآن روح جیسی ہے. روح اگر انسان کے جسم میں ہے تو انسان زندہ ہے, روح اگر انسان کے اندر ہے تو انسان چلتا پھرتا ہے. روح نکل گئی انسان مر گیا, روح اٹیک ہو گیا انسان ختم ہو گیا. لہذا قرآن بھی انسان کے جسم میں ایسے ہی ہے کہ قرآن سے اگر انسان جڑا ہوا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, گویا کہ وہ زندہ ہے. اور جس نے قرآن سے دوری اختیار کی وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. آپ دیکھیں عن ابی امامة الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قرآن پڑھا کرو, کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے, قرآن کے اصحاب کے لیے, قرآن کے دوست کے لیے, قرآن سے جڑنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا, سفارش کرے گا. گویا کہ یہ قرآن بڑا عظیم ہے, سفارش کرنے کی رب کے یہاں اچھوں کی طاقت نہیں ہے, اور وہاں بولنے کی ہمت نہیں ہوگی کسی کی. رب اکبر ہے, رب عظیم ہے, رب کائنات کا حاکم و بادشاہ ہے. تو اچھوں کی حالت خراب ہوگی اور بولنے سے ڈریں گے, اور بولے گا وہ جس کو رب کی طرف سے اجازت ملے گی وہ بولے گا, جس کی بات سے رب راضی ہوگا وہ بولے گا. لہذا قرآن وہاں جا کر کے سفارش کرے گا. کس کے لیے؟ اس کے لیے جو قرآن کی تلاوت کرے گا, اس کے لیے جو قرآن کی باتوں پر عمل کرے گا, اس کے لیے جو قرآن سے جڑا رہے گا. اور یہاں نبی علیہ السلام نے اصحاب کا لفظ استعمال کیا, یأتی شفیعا لأصحابہ. قرآن صاحب کا مطلب ہوتا ہے دوست, اور صاحبہ کا مطلب قرآن میں استعمال ہوا ہے بیوی کا ہوتا ہے. یہاں صاحب اور اصحاب کا لفظ استعمال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو آپ صبح پڑھیں اور ایک ہفتے کے لیے بھول جائیں, ایک دن پڑھ لیں ایک سال کے لیے بھول جائیں, بلکہ قرآن کا تعلق ایسے ہی ہونا چاہیے آپ سے جیسے آپ کے دوست سے آپ کا تعلق ہوتا ہے, آپ کی بیوی سے آپ کا تعلق ہوتا ہے. بیوی سے انسان اٹیچ رہتا ہے, 24 گھنٹے ایسا نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے کے لیے بیوی کو چھوڑ دیا, 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا, صبح سے شام تک چھوڑ دیا, شام کو لے آئے, نہیں, بلکہ بیوی سے دوست سے ایسا تعلق ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے. لہذا قرآن سے بھی ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے جس طرح سے تمہارا تعلق دوست اور ساتھی سے ہوتا ہے, ہمیشہ قرآن سے جڑ کر کے رہنا ہے.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماهل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن یہ سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی. دنیا کی سفارش ہے، دنیا کے وکیل اور دنیا کی عدالتوں میں اگر مقدمہ لڑنا ہو تو وکیل ہائر کرنا پڑتا ہے، پیسے بھی دینا پڑتے ہیں اس کو، اس کی تاریخ مقرر ہوتی ہے اور آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ ہار بھی جاتا ہے وہ وکیل اور جیت بھی جاتا ہے اور پیسے کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے. لیکن اللہ اکبر، یہ قرآن آسمان اور دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں رب کے سامنے سفارش کرے گا بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی مقابل کے، اور جائے گا. اس کو وقت نہیں لینا پڑے گا، اجازت لینا نہیں پڑے گی، جا کر کے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش ایسی ہوگی کہ اللہ کے ہاں مشفع مقبول ہوگی، مقدمہ جیتا ہوا ہوگا انسان. کس کو نہیں چاہیے ایسی سفارش؟ فرمایا ماہل مصدق، جھگڑا کرے گا رب سے کہ یہ بندہ دنیا میں یہ مجھے پڑھتا تھا، میرے لیے وقت نکالتا تھا، رات کو جاگ کر کے پڑھتا تھا، اللہ سے جھگڑا کرے گا. اور مصدق، اللہ اس کی بات کی تصدیق بھی کرے گا. تو پھر آگے فرمایا کہ جس نے اس قرآن کو اپنا رہنما بنا لیا، اپنا قائد بنا لیا، امامہ، جس نے اپنے سامنے اس قرآن کو رکھ لیا، اللہ یہ قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا. لیکن جس نے اس کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، غبار پڑا ہے، صاف کرنے کی فرصت نہیں ہے، تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے، تجارتوں میں مشغول ہے آدمی، موبائل میں لگا ہوا ہے، لیپ ٹاپ پہ بیکار کا وقت برباد کر رہا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، پیٹ کے پیچھے اس کو ڈال دیا، بس پشت ڈال دیا، اس سے دوری اختیار کی، ساقہ الی النار، جہنم کی طرح کھانپ کر کے لے جائے گا. آپ یہاں دیکھیں حدیث میں جو تعبیر استعمال کی گئی ہے قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا وہ اس کو قادہ مطلب رہنما بن کر کے اس کو جنت کی طرف لے جائے گا. ایک قائد قوم کا جو ہوتا ہے، سردار جو ہوتا ہے قوم کا، امام جو ہوتا ہے، وہ اپنی قوم پر بڑا مہربان ہوتا ہے، اپنی قوم سے بڑے پیارے اور اچھے انداز سے ملتا ہے. لہذا قرآن جو پڑھے گا، قرآن اپنے پڑھنے والوں سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے اچھے ڈھنگ سے مل کر کے ان کو جنت کی طرح پیار کے ساتھ لے جائے گا. لیکن ساقہ الی النار، جس نے پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس کے لیے کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ ساقہ، ہانک کر کے لے جائے گا، ڈنڈوں سے ہانک کر کے اور کسی بھی طرح سے ہانک کر کے ذلیل و رسوا کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے تو جو چاہتا ہے ہمیں پیر سے مار کے چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے ہمارے اوپر ڈنڈوں کی بارش کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے، جو چاہتا ہے اور جو بھی چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے ہمارے ساتھ جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہماری کوئی شان نہیں ہے. ہم ایک دم خاک، ایک دم ایسے ہیں جیسے یہ کوڑا کرکٹ ہوا میں اڑتا ہے، اس کی مانند ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے، ہم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو الگ ڈال دیا ہے. قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے الا من رحم اللہ، مگر بہت کم ایسے ہیں جو بیچارے توفیق والے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. ابی شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا ابشروا الا تشهدون ان لا اله الا الله وأني رسول الله وأن القرآن من عند الله. قلنا نعم يا رسول الله. قال فإن القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، عبادت کے لائق وہی ہے، یہ توحید کا معاملہ ہے،
اور آگے دیکھتے ہیں فرمایا کہ تم میری رسالت کا اقرار نہیں کرتے، رسالت کی گواہی نہیں دیتے. کہا کہ اور آگے فرما کہا قرآن یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کی گواہی دیتے ہو کہ نہیں؟ توحید، رسالت اور قرآن کا نزول، تین چیزوں کی گواہی دیتے ہو یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہم تو بالکل مانتے ہیں، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو یہ قرآن ایک ایسا سبب ہے، ایسی رسی ہے جس کا ایک حصہ آسمان میں ہے، دوسرا حصہ زمین میں ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا بہ، اس قرآن کو اچھی طرح سے پکڑ لو. تو اگر پکڑ لو گے مضبوطی کے ساتھ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے، برباد نہیں ہوگے. بڑی عظیم حدیث ہے. قرآن کا ایک حصہ رب کے پاس ہے اور قرآن کا دوسرا حصہ ہمارے پاس ہے. جتنی مضبوطی سے ہم اس حصے کو پکڑے رہیں گے اتنی ہی مضبوطی سے ہمارا تعلق رب سے جڑا رہے گا، اور جب رب سے جڑا رہے گا لہذا تو رب عظیم ہے اور ہمارا تعلق اس عظیم رب سے ہے، تو کائنات کی کوئی ہستی اور کوئی مخلوق ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا تعلق اس عظیم رب سے ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، اور بہت مشہور مثال ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے. مثلا ایک ہیٹر ہے، ہیٹر جس پہ کھانا پکاتے ہیں، ہیٹر میں تار ہوتے ہیں لگے ہوئے، اس کا ایک پلگ ہوتا ہے، سوئچ میں اگر وہ لگا دیا جائے تو ہیٹر چلتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اس کی شعاعیں نکلنے لگتی ہیں، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے، اور اگر کوئی جائے گا بھی تو چل جائے گا، یا موت بھی ہو سکتی ہے، اس کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، ڈر لگا رہتا ہے اس کے قریب نہیں جاؤں گا، لہذا کوئی نہیں چھوتا ہے. لیکن اگر ان تاروں کو وہاں سے نکال دیا جائے، پلگ کو نکال دیا جائے سوئچ سے، تو ہیٹر بجھ جائے گا، شعاعیں ختم ہو جائیں گی، کوئی بھی آدمی اس کو چھو سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے، جدھر چاہے اس کو اٹھا کے رکھ سکتا ہے، ہاتھ سے، پیر سے، جب چاہے جیسے چاہے اس کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے. ایسے ہی ہمارا تعلق قرآن سے ہے کہ قرآن کا اگر سوئچ میں تار لگا ہوا ہے، رب سے جڑا ہوا ہے، یہ تار ہمارا رب سے اگر جڑا رہے گا تو پھر ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا، ہماری شان اور ہمارا مقام بلند ہوگا، کوئی قریب آنے کی جرات نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ تار وہاں سے کمزور پڑ جائے، تار رب سے نکل جائے، چھوٹ جائے ہم سے، تو پھر ہر آدمی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے گا، جو چاہے گا گالی دے کر چلا جائے گا، جو چاہے گا لان تان کر کے چلا جائے گا، جو چاہے گا ہمیں ذلیل و رسوا کر کے چلا جائے گا، جو چاہے گا ہمارے اوپر پتھر پھینک دے گا، جو چاہے گا ہمیں جوتے چپل کی بارش برسا دے گا، جو چاہے گا ہمیں ڈنڈوں سے مار کر کے ذلیل و رسوا کر دے گا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا روح، تو روح یہ بتائیے کہ کسی نے دیکھی ہے کیسی ہوتی؟ لمبی، موٹی، چھوٹی، پتلی، کسی نے نہیں دیکھی نا. روح کسی نے نہیں دیکھی، کسی کو پتا نہیں کہ روح کی طاقت کتنی ہوتی، روح موٹی ہے، لمبی ہے، پتلی ہے، کیسی ہے، کسی نے نہیں دیکھی. اس کلمے میں اللہ نے قرآن کا وہ پیغام دیا ہے در حقیقت جو دوسری ساری آیات پر بھاری ہے، اور آپ غور کرتے رہیے، اس میں آپ کو پیغام ملتا رہے گا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں مٹی پائی جاتی ہے، مٹی کمزور ہوتی ہے، ہر انسان جانتا ہے، دیکھتا ہے، اسے پتا ہے مٹی کیسی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، پھینک دو ٹوٹ جائے گی مٹی. اور مٹی کو اگر پتھر سے مار دو تو پتھر مضبوط ثابت ہوگا بنسبت مٹی کی، مٹی ٹوٹ جائے گی، پتھر مضبوط ہو جائے گا. لیکن پتھر بھی کمزور ہے، کیسے؟ اگر اس پر آپ لوہے کا ہتھوڑا مار دے بڑا سا، پتھر بھی ٹوٹ جائے گا. پتھر کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیں پتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور اگر لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے، آگ تیز چلائی جائے تو لوہا پگھل جائے گا، پانی کی طرح ہو جائے گا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کمزور ہے، ہمیں پتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اور آگ، جب بارش آ جائے، پانی آ جائے، آگ پہ پانی ڈال دو تو آگ بجھ جائے گی. آگ بھی کمزور ثابت ہو رہی ہے، آگ بھی کمزور ثابت ہو رہی ہے. پانی آ گیا، اور جب اللہ کی طرف سے ہوا، طوفان اور
اسی طرح سے دوسری چیزیں موسلادھار بارش ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، تہس نہس ہو جائیں گی. یہ ہمیں پتا ہے. مٹی کمزور ہے، پتھر کمزور ہے، لوہا کمزور ہے، آگ کمزور ہے، پانی بھی کمزور ہے، لیکن اللہ نے قرآن کے لیے یہاں ان کمزور تعبیرات کا استعمال نہیں کیا. اللہ نے قرآن کی اہمیت بتانے کے لیے کسی معمولی لفظ کا استعمال نہیں کیا ہے، کسی چھوٹے اور کمزور لفظ کا نہیں استعمال کیا، بلکہ ایسے لفظ کا استعمال کیا ہے جس لفظ کے بارے میں نہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنا موٹا ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا طاقتور ہے، اور عموماً غیبیات سے اس کا تعلق ہے، اور سب کو پتا ہے کہ غیبیات میں رب کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی عظیم ہوتی ہیں. لہذا رب نے قرآن کو روح کہا ہے، گویا کہ روح ایسی طاقت ہے جو طاقت معمولی تعویذ بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوگی، جو طاقت دھاگوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ارے بھائی سمجھا کیا ہے؟ آدمی کیا مثلا آپ کے پاس توپ ہے، آپ توپ سے مکھی کو ماریں گے؟ مکھی چھوٹی سی ہے، ہاتھ سے مر جائے گی، کسی اور چیز سے مر جائے گی. اب اگر کوئی توپ استعمال کرے مکھی مارنے کے لیے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف آدمی ہے، اتنی بڑی توپ اور اتنی چھوٹی سی مکھی کو مارنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. کہیں گے ہر آدمی کہے گا یار پاگل آدمی ہے، یہ تو معمولی سے ہاتھ سے مر جائے گی. تو پھر قرآن کو تو رب نے روح کہا ہے. قرآن کسی توپ سے کم نہیں ہے. قرآن کا اگر استعمال کرنا ہے، پہاڑوں کو توڑنا ہے تو قرآن کی بات کرو، معاشرے کو بنانا ہے تو قرآن کی بات کرو، ماحول کو سدھارنا ہے تو قرآن کی بات کرو. قرآن وہ توپ ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، سینوں پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ قرآن تعویذ اور دھاگے بنانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. قرآن کی توہین اور بے عزتی ہے کہ اگر کوئی دھاگے بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. لہذا قرآن روح ہے. یہ روح جس انسان میں ہوگی وہ انسان کامیاب ہے. یہ روح جس معاشرے میں ہوگی وہ معاشرہ تابناک ہے. یہ روح جس ملک میں ہوگی وہ ملک ترقی پذیر ملک ہے. اور یہ روح جس مہینے میں رب نے نازل کیا، آپ دیکھ لیجئے اللہ نے اس کو رمضان بنا دیا. جس رات میں نازل کیا اللہ نے اس کو لیلۃ القدر بنا دیا. جس شہر میں نازل کیا اس شہر کو اللہ نے بلد الامین بنا دیا. اللہ رب العالمین نے اس روح کو، اس قرآن کو جس انسان پہ نازل کیا وہ انسان بھی سارے انسانوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر ہمارے ہادی و رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تو اور جس امت کی طرف نازل ہوا وہ امت بھی خیر امت بنا دی. رب نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اور اس سے بڑی بات کہ قرآن اللہ نے ہاتھ پہ نازل نہیں کیا، پیر پہ نازل نہیں کیا، آنکھ پہ نازل نہیں کیا، دماغ پہ نازل نہیں کیا. کہاں نازل کیا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. فرمایا یہ قرآن اے مصطفیٰ ہم نے قرآن آپ کے دل پہ نازل کیا ہے. دل پورے جسم کا سردار ہے. دل اگر نہیں ہے تو انسان بیکار ہے. دل اگر نہیں ہے تو انسان مردہ ہے. لہذا قرآن کے نازل کرنے کی رب نے جسم کا سب سے اچھا اور سب سے بہتر اور سب سے اہم حصہ چنا، اور وہ ہے دل. اگر دل صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے. لہذا قرآن اگر جسم کے اندر ہے تو پھر پورا جسم زندہ ہے، اور قرآن نہیں ہے تو پورا جسم مردہ اور ناکارہ ہے. تو قرآن، ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، 2 منٹ لگیں گے. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد علم خير الأولين والآخرين فليثور القرآن فإن فيه خير الأولين والآخرين. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کو پہلے کے لوگوں کا اور آگے آنے والی پوری نسل کا علم چاہیے، بھلائی چاہیے، خیر چاہیے، تو وہ قرآن کی فرق کردانی کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن میں غور و فکر کرے. کیونکہ اس کے اندر سارے علوم موجود ہیں، پہلے کے لوگوں کے اور آنے والے لوگوں کے.
یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن علم اگر سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھو. کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو رب کے قرآن میں موجود نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جو استعمال کیا فَلْيُثَفِّرْ ثَارَ يَثُورُ، اہل علم حضرات جانتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں ظہر، سطع، کوئی چیز ظاہر ہو جائے، بلند ہو جائے، روشن ہو جائے، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور قرآن میں لفظ استعمال ہوا وَأَثَارُ الْأَرْضَ، یہاں یہ معنی ہے کہ ان لوگوں نے زمین کو الٹ پلٹ کیا، زمین کی جتائی کی. پتہ یہ لگا فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآن، یہاں پر زمین کے الٹ پلٹ کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ. وہ کس طرح؟ غور کیجئے. زمین، ایک کسان جب چاہتا ہے کھیت میں کچھ بونے کے لیے بیج بڑا اچھا اختیار کرتا ہے، مارکیٹ سے اعلیٰ کوالٹی کا بیج خرید کر کے لائے گا، زمین کی جتائی کرے گا خوب اچھی طریقے سے، اس کے اندر پانی دے گا، مٹی باریک ہوگی. جب اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اچھی فصل کس طرح آ سکتی ہے، اس کے بعد وہ اس میں بیج ڈالے گا، ترتیب سے اس کی دیکھ ریکھ کرے گا، پوری نگرانی کرے گا، جو جڑا رہے گا اس سے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کیڑا نہ لگ جائے، کوئی آ کر کے جانور اس کھیتی کو خراب نہ کر دے. ہر طرف سے اس پر دھیان توجہ رکھے گا، اور اس کے بعد جب فصل آئے گی تو بڑی اچھی فصل آئے گی، اور اچھی مطلب توقع سے زیادہ بہتر اس کا جو اناج اگے گا وہ اس کو ملے گا. لیکن اگر ایک کسان ہو، بیج بھی آلتو فالتو کہیں پڑا ہو اٹھا کر کے لے آئے، زمین کو بہت زیادہ اہتمام نہ کرے، جتائی میں زیادہ دھیان نہ دے، پانی پر دھیان نہ دے، زمین کی دیکھ ریکھ نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ فصل اچھی آئے گی، فصل خراب آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہوگا، محروم ہو جائے. گویا کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا بلیغ لفظ استعمال کر کے یہ پیغام دیا کہ لوگوں جس طرح تم زمین کی دیکھ ریکھ کرتے ہو، زمین کے لیے تم پانی کا دھیان رکھتے ہو، بیج کا دھیان رکھتے ہو، اس کی جتائی کا دھیان رکھتے ہو، پوری اس کی نگرانی کرتے ہو، تب اچھی فصل آتی ہے. اسی طرح قرآن کو کے اندر تلاوت کرو، قرآن میں علمی مناقشہ کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کی دیکھ ریکھ کرو، قرآن سے جڑے رہو، قرآن پر توجہ اور اہتمام کرتے رہو گے، تب تمہیں جا کر کے اس کا بہترین فائدہ ملے گا. لیکن قرآن چھوڑ دو گے تو اسی ناکارہ کھیتی کی مانند ہوگا جو کھیتی کوئی فصل ہمیں نہیں دے سکتی. پتہ یہ لگا کہ قرآن ہماری توجہ مانگتا ہے، قرآن کی سفارش چاہیے تو ہم سے وقت مانگتا ہے، قرآن ہم سے تلاوت مانگتا ہے، قرآن ہم سے تھوڑا سا دھیان اور معمولی سی خدمت مانگتا ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، اس کے معانی کو سمجھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کو جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں قرآن سے جڑنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں میں دین سے محبت پیدا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما دے. الہ العالمین قرض مندوں کو ان کے قرضے کی ادائیگی میں آسانی فرما دے. الہ العالمین دنیا کے اندر زندہ رکھ تو عزت، عظمت اور سربلندی کے ساتھ زندہ رکھ. جب خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.